للو کوا ایک چور پکشی تھا۔ للو کوا ایک بہت ہی کامچور کوا تھا۔ للو کوا ہمیشہ دوسرے پکشیوں کا بھوجن چرا کر کھا جاتا۔ ایک دن منمن چڑیا اپنے چھوٹے سے گھونسلے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ تبھی منمن چڑیا اپنی بیٹی پری سے کہتی ہے، پری بیٹی، میں تمہارے لیے بھوجن ڈھونڈنے کے لیے جا رہی ہوں۔ پری بیٹی، تم گھر سے باہر مت جانا، میں بس جلدی سے بھوجن ڈھونڈ کر لے کر آتی ہوں۔ ٹھیک ہے مما، آپ جلدی سے بھوجن ڈھونڈ کر لے کر آئیں، میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گی۔ منمن چڑیا بھوجن کی تلاش میں اپنے گھر سے نکل پڑتی ہے۔ منمن چڑیا بھوجن کو ادھر ادھر ہر جگہ تلاش کرتی ہے، لیکن اسے بھوجن کہیں پر بھی نہیں ملتا۔ کچھ دور جا کر منمن چڑیا کی نظر ایک میٹھے آم پر پڑتی ہے۔ منمن چڑیا جلدی سے وہاں سے اڑ کر اس آم کے پاس آ جاتی ہے۔ اوپر والے کا شکر ہے کہ مجھے بھوجن مل گیا، ورنہ مجھے تو لگا تھا شاید آج مجھے اور پری کو بھوکا ہی رہنا پڑے گا۔ منمن چڑیا من ہی من میں ابھی ایسا سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ تبھی کچھ دور کھڑا للو کوا منمن چڑیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ارے واہ، میٹھا میٹھا آم، میں اس چڑیا سے اس کا یہ آم چھین لیتا ہوں۔ ہا 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 ہا۔ للو کوا جلدی سے وہاں سے اڑ کر منمن چڑیا کے پاس آ جاتا ہے۔ چڑیا، چھوٹی چڑیا، چھوڑو اس آم کو، اس آم پر پہلے میری نظر پڑی تھی۔ کیا للو بھیا، لیکن یہ آم تو میں نے لیا ہے اور میں ہی سب سے پہلے اس آم کے پاس آئی ہوں۔ چڑیا کی بچی، شرافت سے مجھے یہ آم دے دو، ورنہ میں یہ آم تم سے چھین کر لے جاؤں گا۔ نہیں، میں آپ کو اپنا آم نہیں دوں گی، اب اپنے لیے کچھ اور کھانے کے لیے ڈھونڈیں، میری بیٹی گھر پر میرا انتظار کر رہی ہے، مجھے جانے دو۔ للو کوا منمن چڑیا سے بہت زیادہ طاقتور تھا، جس وجہ سے منمن چڑیا للو کوے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ للو کوا منمن چڑیا سے اس کا آم چھین کر جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ منمن چڑیا پیچھے سے روتی رہ جاتی ہے۔ دشت، دشت کوا، اس دشت کوے کو تو اوپر والا ہی پوچھے گا۔ یہ دشت کوا ہمیشہ ہم معصوم پکشیوں کو ڈرا دھمکا کر ہم سے بھوجن چھین کر بھاگ جاتا ہے۔ اے اوپر والے، اب میں کہاں جاؤں؟ مجھے تو پہلے ہی بڑی مشکل سے ہی آم ملا تھا، اب میں بھوجن کو آخر کہاں ڈھونڈوں؟ منمن چڑیا من ہی من میں اوپر والے سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اور پھونڈ پھونڈ کر رو رہی ہوتی ہے کہ تبھی وہاں پر نٹکھٹ طوطا آ جاتا ہے۔ نٹکھٹ طوطا منمن چڑیا سے پوچھتا ہے، ارے چڑیا بہن، تم اتنا رو کیوں رہی ہو؟ آخر کیا بات ہو گئی ہے؟ نٹکھٹ بھیا، میں بھوجن ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلی تھی کہ تبھی مجھے ایک میٹھا آم پڑا ملا، لیکن نٹکھٹ بھیا، وہ للو کوا مجھ سے میرا آم چھین کر بھاگ گیا اور میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، کیونکہ میں اس سے بہت کمزور تھی اور وہ مجھ سے بہت زیادہ طاقتور۔ ہاں چڑیا بہن، تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو، اس للو کوے نے تو پورے جنگل کے پکشیوں کا جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس کوے کو اپنی طاقت کا بڑا گھمنڈ ہے، دیکھنا ایک دن اوپر والا اسے ضرور بدلہ لے گا۔ ایک دن للو کوا چوری کی تلاش میں نکلا ہوا تھا کہ تبھی للو کوے کو گھونسلے میں پڑا ایک بہت بڑا انڈا دکھائی دیتا ہے۔ للو کوا جلدی سے اس انڈے کے پاس آ جاتا ہے۔ ارے واہ، مجھے لگتا ہے یہ انڈا کسی پکشی کا ہے، میں جلدی سے یہ انڈا کھا لیتا ہوں، اس سے پہلے کہ وہ پکشی آ جائے، آج تو مجھے انڈا کھا کر مزہ ہی آ جائے گا۔ للو کوا اس انڈے کو بھی کھانے ہی والا ہوتا ہے کہ تبھی وہاں پر اس انڈے کی ماں ماہی چیل آ جاتی ہے۔ للو کوا اتنی بڑی چیل کو دیکھ کر بہت ڈر جاتا ہے۔ چیل، ماہی چیل، یہ تمہارا انڈا ہے؟ ہاں، یہ میرا ہی انڈا ہے۔ دشت کوے، تم ضرور میرے انڈے کو چرانے آئے ہوگے، تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گی۔ نہیں نہیں ماہی چیل، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں یہاں پر چوری کرنے نہیں آیا تھا، میں تجھے بہت اچھے سے جانتی ہوں، تم مجھے پاگل نہیں بنا سکتا، آج تو تیری خیر نہیں ہے۔ ماہی چیل للو کوے کو پکڑ کر خوب مارتی ہے اور مار مار کر اس کے پنکھ توڑ دیتی ہے۔ اس طرح للو کوے کو اس کی چوری کرنے کی سزا مل جاتی ہے۔